بڑی آسانی سے نکل جائے گی. لوگوں کتنے بڑے خزانے ہیں اس قرآن کے اندر. اللہ تعالی ہمیں ان خزانوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی تو دیکھو کہ رسول پاک کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے اور کتنی محبت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کا دکھ اپنے اوپر لے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے پیارے محبوب کے جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے, ایسے پیارے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایسے پیارے محبوب کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, واللہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہا, یا اللہ نیند اتنی اچھی چیز ہے, اتنی پیاری چیز ہے, یا اللہ تو سوتا کیوں نہیں ہے؟ اے اللہ اتنی اچھی چیز ہے, پیارے ہے نا. اور اللہ کے نبیوں کی کوئی بھی بات ہوتی ہے اس میں کوئی بات کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے, ایک رنگ ہوتا ہے, اور اس سے امت کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ پتا ہے, لیکن اس رنگ میں بات کر رہے ہیں کہ جب امت تک یہ بات پہنچے گی تو امت کو اس سے تبلیغ ہو جائے گی اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ سوتا کیوں نہیں ہے اور اس کو نیند کیوں نہیں آتی. اور اتنی اچھی چیز ہے نیند. نیند تو انسان کی مجبوری ہے, یہ تو انسان کی کمزوری ہے, یہ ہمارا ایک عیب ہے. ہمارے لیے تو نعمت ہے نا اللہ کی. یہ بھی ایک بات بتاؤں, ہمارے لیے جہاں یہ نعمت ہے, نیند جن کو نہیں آتی ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیے. اب ہم تو یہ درس قرآن پوری کائنات کے لیے, پوری امت کے لیے ہم دے رہے ہیں, تو چند واقعات ہیں نیند نہ آنے کے حوالے سے. ہمارے بھی علم میں کچھ واقعات ایسے آئے, بعض لوگوں کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے لیکن وہ نیند کا ایک لمحہ بھی ان کو نہیں ملتا. لیکن اب میں یہاں بہت دیر ہو چکی ہے پہلے ہی اس تفسیر میں اب مختصر کرتا ہوں تو واقعہ نہیں سنا سکتا. لیکن نیند ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جن کو نہیں آتی ان سے پوچھ کر دیکھ لیں, بڑی بڑی سلیپنگ پلز لیتے ہیں, بڑے بڑے کیپسول اور گولیاں اور ٹیکے اور انجیکشن اور نہ جانے کیا کیا چیزیں, لیکن ان کو نیند نہیں آتی. نیند ان کے لیے بڑی ایک سہانے روح بن جاتی ہے. جب ان کو نیند نہیں آتی ساری ساری رات بستر پہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا انعام ہے کہ ذکر الہی اگر کوئی کرے, اللہ کی یاد کرے, اسے نیند آ جاتی ہے. اور پھر ایک چونکہ نیند نہ آنے کے حوالے سے ایک بات آئے گی تو ایک قرآن مجید سے ایک علاج آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کو نیند نہ آتی اور وہ چاہتے ہوں کہ ہمیں نیند آئے, آؤ قرآن میں بھی اس کا علاج موجود ہے. ڈاکٹروں کے دروازے پر سر پٹک پٹک کر پریشان ہو جانے والوں, دوائیاں کھا کھا کے اپنے رنگ اور اپنے خون کو اور ہر چیز کو خراب کرنے والوں, تمہیں اگر نیند نہیں آتی اور سکون چاہتے ہو, آؤ یہ سکون بھی تمہیں قرآن کے دامن میں ملے گا. آؤ میں تمہیں قرآن مجید کا ایک عمل بتاتا ہوں. یہ ہے سورہ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی پر درود و سلام کے حوالے سے بات کی نا. یہ آیت ہے, آیت درود کہتے ہیں اس کو نا. میں پڑھتا ہوں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ اتنی آیت مقدسہ, بس اسی کو پڑھنا شروع کر دے اور بس یہ پڑھتا رہے, پڑھتی رہے. جس مرد کو جس عورت کو نیند نہ آتی ہو اور وہ گولیاں کھاتا ہو نیند کی, انشاءاللہ گولیاں چھوٹ جائیں گی. یہی پڑھنا شروع کرے بڑے آرام سے, اس کو آرام آرام سے پڑھے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایسے گنگنا کے اس آیت کو پڑھنا شروع کرے. چند بار پڑھے گا یا چند بار پڑھے گی, انشاءاللہ اسے نیند آ جائے گی. اور یہ قرآن مجید کا عمل ہے, آپ کو ہم نے بتایا. اور سننے والے اور سننے والیوں سب کو میری اجازت ہے, کسی بھی مسلمان بندے اور مسلمان عورت کو یہ عمل آپ بخش سکتے ہیں اور اس کو دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو بڑے آرام سے نیند آئے گی. ہم نے خود تجربہ کیا. ایک لاہور کے ایک بندے تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑا دے رکھا تھا انہیں مال و دولت. لاہور پاکستان کا ایک شہر ہے. تو اس کے ایک شخص ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کو گزشتہ 6 مہینے میں 1 سیکنڈ کی 1 منٹ کی بھی نیند نہیں آئی ہے. گولیاں بھی کھا چکے ہیں اور سب کچھ. میں نے ان کو کہا کہ آپ وضو کریں. جب انہوں نے وضو کیا میں نے کہا وضو کر کے اب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, معافی مانگیں اپنے گناہوں کی. معافی مانگ کر میں نے کہا اب آپ بستر پر لیٹ جائیں. دوپہر کا وقت تھا میرے, جب وہ گھر آئے تھے میں نے بستر ان کے لیے بچھا دیا اور کہا آپ لیٹ جائیں اور درود شریف والی آیت پڑھنا شروع کر دیں.
انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد پڑھتے رہے گنگناتے رہے. آدھا گھنٹہ تو میں ان کے ساتھ تھوڑا سا دماغ لڑاتا رہا کیونکہ ان کو آتی نہیں تھی. بڑی مشکل سے ان کو پڑھاتا رہا. جب ان کی زبان پہ چڑھ گئی میں نے کہا اب اس کو گنگنائیں. گنگناتے رہتے تھوڑی دیر کے بعد ان کے خراٹوں کی آواز بلند ہو گئی. 6.5 گھنٹے تک میرے گھر وہ سوئے رہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے پاک کلام کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس وہ کام جو بڑی بڑی گولیاں اور بڑے بڑے انجیکشن نہ کر سکے، 6 مہینے تک اس کو سلا نہ سکے، الحمدللہ قرآن مجید کی آیت نے 35-40 منٹ کے اندر اندر اس بندے کے خراٹے بلند کرا دیے. یہ قرآن کے اندر بڑی تاثیر ہے. آؤ قرآن کے دامن سے لپٹ جاؤ. یہ بہت سکون دیتا ہے، بہت آرام دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ نیند تو اتنی پیاری چیز ہے، تو کیوں نہیں سوتا؟ تو بھی سونا، اتنی اچھی چیز ہے تو سونا. اللہ پاک بھی بڑا کریم ہے، اپنے پیاروں کی بات سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور ایسے ایسے جواب دیتا ہے کہ اس کے پیاروں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کیوں نہیں سوتا ہے. رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس طرح کرو، 2 بوتلیں پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں اور ان میں جو ہے نا وہ شربت یا پانی بھر لو اور خیال رکھنا کہ وہ بوتلیں نہ گریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 بوتلیں پکڑ لیں. اب اللہ نے رحمت والی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوا جس میں نیند اور آرام اور سکون ہے، اللہ نے وہ ہوا چلا دی. جب وہ ہوا کا جھونکا موسیٰ علیہ السلام کو آیا، ادھر ہاتھ میں بوتلیں پکڑی ہوئی تھیں، ادھر جو نیند کا جھونکا آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوتی گئی اور اچانک وہ بوتلیں نیچے گر گئیں اور ٹوٹ گئیں. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ دیکھ لیا کہ 2 بوتلیں آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں اور نیند کی جو خمار ہے اس کی وجہ سے وہ گرفت بوتلوں کی وہ نہ رہی اور وہ بوتلیں ٹوٹ گئیں. تو اس سے اشارہ ملا کہ نیند جہاں پر انسان کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، وہاں پر یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نیند عیب ہے. حفاظت کرنے والے کے لیے وہ عیب ہے. جو کسی چیز کی حفاظت کر رہا ہے اس کے لیے عیب ہے کہ وہ اگر غافل ہو جائے، نیند سے غفلت ہو جائے گی تو وہ اس چیز کی حفاظت نہیں کرے گا. یہ دونوں کائنات کے جہان، یہ جہان بھی اور وہ جہان بھی جو گزر چکا ہے یا آنے والا ہے، یہ دونوں جہان جو ہیں یہ اگر سلامت ہیں تو اس بنا پر سلامت ہیں. ان کا سلامت رہنا 1 سیکنڈ کے لیے نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے، ستارے نہیں ٹکرا رہے، کائنات کا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، وہ ہر چیز کی مکمل حفاظت فرمائے ہوئے ہے، اسے نیند کی حاجت نہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ سوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے. اور اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے کیونکہ نیند آتی ہے تھک جانے پر اور اللہ تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے. اسی لیے فرمایا ولا یعودہ حفظہما، اللہ تھکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز وزنی نہیں لگتی، کوئی بھاری نہیں ہے. برسوں سے کام، کروڑوں سالوں سے کام ہو رہے ہیں اور کروڑوں سالوں تک کام ہوتے رہیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا. اور ہم چند لمحے کام کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں. تھک جانا انسان کا عیب بھی ہے اور انسان کی اوقات بھی ہے اور انسان کی شان بھی ہے تھک جانا. لیکن تھک جانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عیب ہے. اور جب تھک جاتا ہے تو آرام چاہتا ہے، جب آرام چاہتا ہے تو نیند اور اونگ چاہتا ہے، نیند اور اونگ آتی ہے تو سکون ملتا ہے. اور اللہ پاک تھکنے سے ہی پاک ہے، جب وہ تھکتا ہی نہیں ہے تو اسے نیند بھی نہیں آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آئے نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے. اللہ 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 اللہ، اس میں اس کی مالکیت، نفاذ امر اور تصرف کا بیان ہے. اور نہایت لطیف پیرایا میں رد شرک ہے کہ جب سارا جہان اللہ کی ملک ہے تو شریک کون ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو کواکب کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں اور آگ وغیرہ کو پوجتے ہیں جو زمین میں ہے. جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے تو یہ کیسے پوجنے کے قابل ہو گئے؟ پتھر ہوں یا ستارے، یہ کیسے خدا ہو گئے؟ اس لیے مشرکین کا رد ہے، شرک کرنے والوں تمہاری گندی سوچ، اس شرک سے اپنے آپ کو بچاتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ زمین اور آسمان میں کس چیز کو خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہو؟ وہ تو خدا کی ملک ہے، خدا تعالیٰ تو اس کا مالک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مملوکہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم،
شرک کرنے والا بہت بڑا ظالم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شرک خفی اور شرک جلی سے بچائے. فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کر سکے. اب یہ اتنی آیت سنتے ہیں لوگ اور بس جی دیکھا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کر سکے، لہذا نہ کوئی نبی شفاعت کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی شفاعت کر سکتا ہے، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. ظالموں، اللہ کے پیاروں کے حضور اس طرح کی بے ادبی کر کے تم اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے ادبی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرتے ہو. وہ فرما رہا ہے کون ہے جو خود سفارش کر سکے. کوئی آگے بڑھ کر خود سفارش نہیں کر سکتا. لیکن آگے بھی آیت پڑھو نا، فرما الا باذنہ، مگر اللہ جسے اذن عطا کرے، اللہ جسے اجازت دے دے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا. جب اللہ اجازت عطا فرما دے تو اس میں بھی مشرکوں کا رد ہے. مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے بت ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے. انہیں منع کر دیا گیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں ہے. اللہ کے حضور معذونین کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اذن والے انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں اور ایمان والے ہیں. وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں گے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور وہ شفاعت کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی ما قبل ما بعد امور دنیا اور آخرت، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. اب یہ اتنی آیت کوئی پڑھتا ہے اور وہ کہنے لگا کہ بھائی بس دیکھا اللہ نے کہہ دیا ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. بابا خود بخود کوئی نہیں جان سکتا، یہ بات حق ہے، لیکن اس بات کو جھگڑا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، مگر اس بات کو اٹھا کر تم اب اللہ کے پیاروں انبیاء کی اور اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی کہاں سے تم نکال لیتے ہو؟ کیسا دماغ ہے تمہارا؟ اللہ فرماتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، مگر جتنا علم اللہ چاہے اتنا علم اللہ پاک اس پر احاطہ دیتا ہے. یہ اللہ نے خود جب فرما دیا، اور جن کو وہ مطلع فرمائے وہ انبیاء اور رسل ہیں. صدر الفاضل نے تفسیر شیخ میں لکھا ہے جن کو غیب پر مطلع فرمانا ان کی نبوت کی دلیل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تفسیر خازن نے اس مقام پر لکھا کہ لا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کسی کو بھی اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن رسولوں میں سے جسے چاہے اسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. جب قرآن نے خود ہی ایک چیز کے بارے میں ڈیفائن کر دیا، ڈیفینیشن کر دی، اس کی حدود بیان کر دی، تو آپ اس فرمان ربی کو لے کر فرمان ربی کے ذریعے سے اس کے پیاروں اور اس کے محبوبوں کی بے ادبی اور گستاخی نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف آپ کریں گے اگر آپ ایسا کریں گے تو. اس لیے ہدایت حاصل کرو. میں دنیا بھر کے بے ادبوں اور گستاخوں کو بھی کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر آیت الکرسی سچے دل سے پڑھو تو یہ آیت الکرسی آپ کو بتا دے گی کہ اسلام ادب والا دین ہے، تعظیم والا دین ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید ایسے بیان کرو کہ اس کی توحید بیان کرتے ہوئے اس کو پیاروں کی گستاخی نہ ہو. دیکھو اللہ نے شفاعت کی بات کی لیکن الا باذنہ ہی کہہ کر اپنے پیاروں کا ادب بھی سامنے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی بات کی لیکن بتوں سے نفی کر کے اور جنات سے نفی کر کے، وہ جو کاہنوں نجومیوں کی باتیں تھیں ان سے نفی کر کے اللہ پاک نے انبیاء اور اولیاء کے علم کی جو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے اس کا اس بات بھی کر دیا الا بما شاء فرما کر. تو توحید ایسے بیان کرو کہ وہ توحید بھی بیان ہو اور ساتھ انبیاء اور اولیاء کی تعریف اور تعظیم میں بھی فرق نہ آئے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا طریقہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین. اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اظہار ہے. اور کرسی سے کہ کرسی کسے کہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت مراد ہے، یا اللہ تعالیٰ کا عرش مراد ہے، یا وہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے وہ مراد ہے.
اور ممکن یہ ہے کہ یہ وہی ہو جو فلق البروج کے نام سے مشہور ہے. تفسیر خزائن العرفان کے اندر سے میں نے آپ کو یہ اقتباس سنایا. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اسے کوئی بھاری نہیں ہے ان سب کی، زمین و آسمان کی، مشرق و مغرب کی، عالم شہادت کی اور عالم عقبہ کی، عالم ما قبل کی، عالم ما بعد کی، یعنی کسی بھی قسم کے دو مختلف طبقات ہوں تو ان دونوں طبقات کی حفاظت، کسی بھی قسم کے دو مختلف زمانے ہوں، کسی بھی قسم کے دو مختلف درجات ہوں، کسی بھی قسم کے حصی غیر حصی معاملات ہوں، ان کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے. وہ العلی العظیم، وہ بہت بلند ہے اور بڑی بڑائی والا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کا مطلب بعض لوگوں نے جناب علی کر دیا کہ اب ہم جو چاہیں کریں، جو چاہیں کرتے پھریں. آیات کا ترجمہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہم، اور آیات کا مطلب بھی ہم اپنی مرضی سے اخذ نہیں کر سکتے ہیں. ناظرین و ناظرات، یہ قرآن مجید کی تفسیر کوئی کھیل نہیں ہے. یہ الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں جو تفسیر پیش کر رہے ہیں، یہ تو جن تفاسیر کا ہم نے حوالہ نوٹ کروایا نا آپ کو، یہ تو وہ ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم نے الحمدللہ آپ کی استیاری کے لیے میں نے عربی کی تفاسیر کو بھی کھنگالا ہے، فارسی کی تفاسیر کو بھی الحمدللہ پڑھا ہے. پھر اس کے بعد علماء کرام کی خدمت میں جا کر درخواستیں بھی کرتا رہا ہوں، اور جو کچھ تیاری کی ہے اس پر علماء کرام سے جا کر مشورے بھی لیے ہیں الحمدللہ. اور اس پر الحمدللہ ایک 8-10-12 سال سے کام ہو رہا الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے. اور پھر بھی اس کے باوجود بھی الحمدللہ ابھی بھی ہم علماء کرام کے ساتھ اس میں ہر وقت مشورے میں شریک ہیں اور علماء کرام کی رہنمائی لے رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ تھوڑی سی آیت کا ترجمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مفسر نہ سمجھ لے، یا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر. یہ تو صرف ہدایت کی خاطر آپ کی خدمت میں گزارشات کر رہا ہوں. اس لیے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے. مطلب یہ دین میں داخل ہونے میں کسی کو زبردستی اور جبر نہیں ہے. کوئی بھی نہیں داخل ہو رہا دین اسلام کے اندر تو ہم اس کو زبردستی دین میں داخل نہیں کریں گے. لیکن جب دین کے اندر کوئی داخل ہو جائے تو پھر اس کے لیے زبردستی ہے، پھر اس کو ماننا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، دین کے کام کرنے پڑیں گے. عاقل بالغ ہوگا تو اس کے اوپر جبر ہوگا، بچہ بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا تو اس کو ڈانٹا جائے گا، ڈپٹا جائے گا، مارا جائے گا، سزا دی جائے گی نماز نہ پڑھنے پر. بچہ بچی جو بھی ہو، پھر آپ کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے. دین میں داخل ہونے سے پہلے آپ پر زبردستی نہیں ہے. جب دین میں آپ اپنی مرضی سے داخل ہو گئے تو اب آپ کی مرضی نہیں ہے، اب آپ کے اوپر دین کی مرضی چلے گی، اب دین کا جبر چلے گا. اسی لیے پھر ارشاد فرما دیا کہ جس شخص نے قد تبین الرشد من الغی، گمراہی جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے. اب جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اسی نے مضبوط گرہ تھام لی. بے شک اللہ ایمان والوں کا والی ہے، ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں برکات ظاہری اور باطنی نصیب فرمائے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 35 تلاوت. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
سورہ البقرہ رکوع نمبر 35، ترجمہ کنزُ الایمان۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں، یعنی میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب یعنی مشرق سے، تو اس کو پچھم یعنی مغرب سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈہی یعنی مسمار ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا یعنی زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا یعنی زندہ فرمائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 35، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ کریم اپنی قدرتیں، اپنی شانیں، اپنی نوازشات، اپنی مہربانیاں، اپنی عنایات ہم پر بھی فرمائے، کل مسلمانوں پر فرمائے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی، ہمیں اس کی نوکری میں قبول کیا۔ سننے والے کانوں، دیکھنے والی آنکھوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو، آپ کے وقت کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا ہے۔ یہ آپ کی کوئی اس میں کوشش نہیں ہے، ہماری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کی خدمت میں حاضر ہونے، اس کو سمجھنے، اس کو سمجھانے کا موقع بخشا ہے۔ مجھے ایک کلام یاد آ رہا ہے، میں اس کے وہ شعر پڑھ کر پھر میں اس رکوع کی تفسیر میں مختصراً حاضری دیتا ہوں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس
کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، حضور کی بندہ پروری ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب نبی اکرم جان دو عالم، جان قرآن، روح قرآن، اصل ایمان، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو علم ترا کے کلمے سے بات کہہ کر کئی روحانی، کئی ایمانی، کئی صوفیانہ، کئی پردے اٹھاتے ہوئے بھی پردے رکھ کر بات کی جا رہی ہے، کیونکہ علم ترا کی جو بات ہے یہ عربی زبان کا کلمہ ہے۔ مفسرین کرام نے اس سے کیا کیا مرادیں لی ہیں۔ محبت اور پیار والا جس کے سینے میں اللہ کی قدرت پر یقین ہو، جس کو اللہ پر سچا ایمان ہو، وہ جانتا ہے کہ اللہ جس سے پیار کرے اسے کتنا نواز دیتا ہے۔ علم ترا کے کلمے نے بتا دیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں آ کر سب کچھ جاننے والے اور دیکھنے والے نہیں تھے، بلکہ کہیں اور بھی ہزاروں سال پہلے بھی کوئی معاملات تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ اللہ فرما رہا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس سے کوئی 3500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود۔ یہ کنعان کا بیٹا تھا، اور سب سے پہلے کسی بادشاہ نے زمین میں اپنے سر پر ایک تاج رکھا تو وہ تاج پہننے والا بادشاہ یہی نمرود تھا۔ اس نے تکبر کیا ہوا تھا، تجبر کیا ہوا تھا، اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ لوگوں کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور اس کو لوگ ہٹو بچوں کے شور کے ساتھ ایک جلوس میں اس کو لے کر جایا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو ملک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ تو خدا نہیں ہے، تو بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر۔ یہ معاملہ کوئی 3500 سال پہلے ہے جو گزر چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3500 سال پہلے یہ واقعہ گزرا، اور اللہ اس واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بات سنا رہا ہے۔ فرمایا الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ ادھر حضرت ابراہیم کے واقعات جو گزر گئے ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس وقت عالم ارواح میں تھے، تو حضور عالم ارواح میں ابراہیم کا واقعہ دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم خانہ کعبہ کو بناتے ہوئے حضور کو دیکھ رہے تھے، تو اسی لیے خانہ کعبہ کے بناتے ہوئے ربنا وبعث فیہم رسولا کی دعا اسی سورہ بقرہ کے اندر گزر چکی ہے۔ کل کے درس میں ہم آپ کو سنا بھی چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم یوں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس رسول مطلق کو مجھے ہماری نسل میں عطا فرما، ہماری نسل میں عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے ہوئے یہاں سے عالم ارواح میں دیکھ رہے ہیں، اور حضور عالم ارواح میں رہتے ہوئے ابراہیم کے واقعات کو دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا نبیوں کے لیے ایک زمانے میں رہتے ہوئے دوسرے زمانے کی طرف دیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ قرآن نے اسے علم ترا کہہ کر بالکل ایک عام بات کر کے بتا دیا کہ نبیوں کی نظریں زمانوں کے آر پار چلی جایا کرتی ہیں، ان کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کے لیے کوئی پردے نہیں ہوا کرتے۔ ہم انسان ہیں، ہم عام بشر ہیں، ہمارے لیے ماضی بھی ایک زمانہ ہے، اور حال بھی ایک زمانہ ہے، اور مستقبل بھی ایک زمانہ ہے، اور ان تینوں زمانوں کے درمیان وقت کا، زمانے کا ایک پردہ ہے، اور یہ پردہ نبیوں کی آنکھوں سے اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو علم ترا کے موقع پر یہ عرض کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ مجھے وہ حدیث شریف یاد آتی ہے جس کی اسناد بڑی جید ہے۔ وہ حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امی جان سے کہ امی جان میں اور
یہ حدیث شریف جو ہے نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ کو مدینہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جابر، میں جب اپنی امی جان کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی میں آواز سنتا تھا، تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز آتی تھی، تو میں اس آواز کو اپنی والدہ کے پیٹ میں سنتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شانیں بخشی ہیں۔ محبت والوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر جس کو یقین ہو اسے نبی کے معجزے پر ایک دم ایمان ہو جائے گا۔ جس کو اللہ کی طاقت پر یقین ہو، کیونکہ نبی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طاقت سے ہے، اور جس کو اللہ کی طاقت پر شک ہو اس کو نبی کے معجزے پر بھی شک ہوگا۔ وہ نبی کی شان سن کر اور نبی کا کوئی معجزہ سن کر تو چکر میں پڑ جائے گا۔ اس کا دراصل اللہ پر ایمان چکر میں ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان چکر میں ہے وہ نبی کے معجزے کو سن کر بھی چکرا جائے گا، اور جس کا اللہ پر ایمان کسی چکر میں نہیں ہے بلکہ اللہ پر ایمان، اللہ کی قدرت پر ایمان، اس کا ایمان نہایت محبت کے ساتھ پورے یقین میں ہے، وہ نبی کے معجزے پر بھی بلا جھجک ایمان لاتا چلا جائے گا، جیسا بھی معجزہ ہو۔ اس لیے کہ نبی جو کچھ بھی دکھاتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے دکھاتا ہے، اللہ کی شان سے دکھاتا ہے، اللہ کی قوت سے دکھاتا ہے۔ آگے چلو نا، وہی واقعہ تو آ رہا ہے، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، وہ بے وقوف کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگا چلو قید خانے میں چلے۔ ایک قیدی سے پوچھا ہاں بھائی بتا تیرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس نے کہا مجھے تو آج شام تک آزادی مل جائے گی۔ ایک دم بادشاہ نے خنجر نکالا اور اس کو مار ڈالا، اور دوسرے سے پوچھا تیرے کیا ہوا؟ کہا آج ہی مجھے موت کی سزا ہے، آج شام کو پھانسی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس کی رسیاں کھولی، کہا تو آزاد ہے۔ کہا دیکھو اس نے آج مرنا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا، یہ زندہ ہو گیا، اور اس نے آج بچنا تھا، آج ہمیشہ کے لیے آزاد ہو رہا تھا، میں نے اس کو دیکھو مار ڈالا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا تو اتنی بے وقوفی کی بات کر رہا ہے، اور زندہ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ بے جان کے اندر روح ڈالتا ہے، اور مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر روح پڑی ہوئی ہو اللہ روح نکال لیتا ہے۔ میں نے یہ بات کی، لیکن تو نے ایک پہلے سے پڑی ہوئی روح کے حوالے سے جس کی تقدیر اسی وقت ہی لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا ہے، تو نے اتنی بے وقوفانہ حرکت کی ہے۔ لیکن چل میں تجھے اس سے بڑی دلیل دیتا ہوں، مجھے بتا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، یہ میرا رب ہے۔ تو نہیں ہے نا ایسا؟ تیری جرت ہے، تو بھی خدا ہے نا، چل تو مغرب سے نکال کے دکھا اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، اب اس کے ہوش اڑ گئے۔ جی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو خدائی کا چکر چلایا جاتا ہے، یہ مشرکین شرک کرتے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو بڑے بڑے بہانے گھڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کے ساتھ ٹکر لینا، کافروں اور مشرکوں کے دماغوں میں جو بات تھی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے سامنے، دلیل توحید کے سامنے، فبہت الذی کفر، اس کافر کا سارا وہ خیالات کا جو تو مار تھا وہ ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی دلیل تو سامنے لا۔ جب وہ اونچی حرکت پہ اتر آیا، اس سے اگلے واقعات آگے قرآن مجید کے اندر ہم آپ کو سنائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو جان بوجھ کر ظلم کرنے والوں، جان بوجھ کر شرک کرنے ہو، اللہ کی توحید کو نہ سمجھے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر یہ واقعہ رک گیا اور ایک اور واقعہ شروع کر دیا اللہ پاک نے۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک بستی پر سے گزرے، بیت المقدس ویران ہو چکا ہوا تھا، گزرے، دیکھا تو انسان مرے پڑے ہیں، بستی برباد ہو چکی ہے، بخت نصر نے اسے تباہ کر دیا۔ بڑا سوچ میں پڑے، یہ اتنی پیارا شہر تھا برباد ہو گیا، کیا یہ بھی کبھی آباد ہوگا؟ بس آپ ساری بستی میں پھر رہے تھے تو وہ تقریباً دوپہر ہونے والی تھی۔ آپ کے پاس ایک انگور کا شربت چھیرا تھا اور وہ پینے کے لیے تھا، اور ایک کھانا تھا
کدو یا سالن پکا ہوا تھا، وہ گرم گرم تھا، روٹیاں تھیں. ایک گدے پر آپ سوار تھے. آپ نے ایک درخت کے ساتھ گدے کو باندھا اور کھانے میں سے تھوڑا سا کھایا اور باقی وہیں سرانے کے پاس رکھا اور لیٹ گئے. نیند آئی، اسی خیال میں یہ سارا شہر ویران ہو گیا ہے، کیسے آباد ہوگا. بس آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو 100 سال گزر چکے تھے اور شہر پورا آباد ہو چکا تھا. اور آپ اٹھے، ادھر ادھر دیکھا، اللہ تعالی کی طرف سے سوال آیا، میرے پیارے عزیر یہ تو بتاؤ نا، کم لبستہ، یہاں آپ کتنا ٹھہرے ہو؟ عرض کیا لبثت یوما او بعد یوم، یا اللہ یا پورا دن گزرا ہوگا، بمشکل یا آدھا دن گزرا ہوگا کیونکہ سورج اثر تک پہنچا ہوا ہے. بل لبثت 100 عام، جناب آپ کو یہاں پر لیٹے لیٹے 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. اپنے لباس کو دیکھا، میلا نہیں ہوا، ناخنوں کو دیکھا، بڑے نہیں ہیں، بالوں کو دیکھا، وہی ہے، جوانی کی جوانی ہے، تر و تازگی ہے. 100 سال گزر گئے. ہاں کیسے؟ گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں، اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. آپ کا ایک گدھا ہوتا تھا نا، دیکھا تو وہ کہیں وہاں تو چھوٹے سے بال تھوڑے سے پڑے ہیں اور ہڈیاں بھی بکھر چکی ہیں، کچھ بھی نہیں، نشان ہے بس. کھانا بھی لائے تھے آپ، کھانے کو ساتھ آپ کے ہاتھ مبارک لگے تھے. اب ذرا کھانے کو دیکھو، ہاتھ لگایا تو وہ بالکل گرم تھا، جیسا 100 سال پہلے کا گرم، تازہ اور باسی بھی نہیں ہوا. اشارہ دیا کہ کھانا تو چند گھنٹے کے اندر سڑ جاتا ہے، اور وہ دھوپ میں لیٹے تھے. شام تک کھانے کو، کدو کا کھانا ہے، سبزی ہے، وہ تو حبس کی وجہ سے شام تک سڑ جاتا، نہیں تو اگلے دن سڑ جاتا. کھانا جو جلدی خراب ہو سکتا ہے، قدرت والے کی قدرت دیکھو، کھانے کو اسی طرح گرم رکھا. 100 سال گزر گئے. بالکل اس کے ذرا سا 1 گز کے فاصلے پر گدھا جو کئی برسوں تک زندہ رہ سکتا تھا، لیکن وہ 100 سال اس کے اوپر گزر گئے اور وہ بالکل ہڈیاں بھی اس کی بکھر گئیں. گدھا جو زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتا تھا، اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں. کھانا جو کم عرصے تک جو نا وہ سلامت رہ سکتا تھا، تر و تازہ رہ سکتا تھا، وہ باسی ہو جاتا، وہ سڑ جاتا، گل جاتا. لیکن کھانے کو گرم کیا، ٹھنڈا بھی نہیں ہونے دیا، وہ اسی طرح کا گرم رہا. خود آپ کے وجود اقدس پہ ایسے لگا جیسے ایک لمحہ گزرا ہے، کوئی آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، کوئی آپ کا جسم اقدس، اور لوگوں کی نظروں سے 100 سال تک آپ پوشیدہ بھی رہے. قدرت والے کی قدرتیں ایک ہی جگہ پر. 3 ہستیاں ہیں، کھانا ہے، وہ گدھا ہے، اور حضور سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا وجود مقدس ہے. اور تینوں کے اوپر زمانہ گزر رہا ہے، اور ایک جگہ 100 سال ہو کر گزر رہا ہے، ایک جگہ ایک لمحہ ہو کر گزر رہا ہے، دوسری جگہ 1 سیکنڈ ہو کر گزر رہا ہے، اور ان کی آنکھ کھل رہی ہے. تینوں زمانوں کا ایک ہی مکان کے اندر گزار کر رب کریم نے بتا دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ قدرتوں والا ہے، اور اسی قدرتیں نبیوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں. الحمدللہ. پھر فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ یہ انبیاء نے یہ سارے معاملات کر کے قیامت تک کے لیے قرآن کا، الہیات کا، دین کا، ایمان کا مسئلہ حل کر دیا. لوگوں، نبیوں کے ان واقعات سے، ان پاکیزہ ہستیوں کے ان واقعات سے اگر تمہارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر تم خود اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں پھر کوئی نشانی دکھائی جا سکے. ہاں، جو نبیوں پر یقین لے آتے ہیں ان کو تو نشانیاں بھی دکھائی جاتی ہیں، ان کے اوپر کرم بھی کر دیے جاتے ہیں، ان کو بہت سارے معاملات سمجھائی بھی دیتے ہیں. لیکن جو نبیوں پر ایمان نہ لائے اور خود کہے کہ جی ایسے واقعہ خود میرے ساتھ ثابت ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ اپنے پاکیزہ ہستیوں، پاکیزہ بندوں کو جو ہے نا یہ واقعات دکھاتا ہے. انہوں نے سوال کر دیا، مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ جواب میں یقین کی بات پوچھی. اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ یقین تو پورا ہے، لیکن چاہتا ہوں ذرا دل کو اطمینان ہو جائے. فرمایا 4 پرندے لے لو، ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا لو، اپنے ساتھ ہلا دو. اور اللہ اللہ اللہ، یہ روایت میں ایک بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا، جوار باٹے میں. سمندر کا پانی چڑھتا اترتا رہتا تھا،
جب پانی چڑھتا تھا تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتی تھیں، جب پانی اتر جاتا تھا تو جنگل کے درندے اس بندے کی لاش کو کھاتے تھے، جب درندے چلے جاتے تو پرندے اس لاش میں سے کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب مجھے یقین تو ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ 4 پرندے، مور، مرغ، کبوتر اور کوا، ان کو لے لیں اور بحکم الہی ان کو ذبح کریں اور ان کے پر اکھاڑ دو اور ان کا گوشت کیما کیما کر کے آپس میں ملا دو، پھر ان کا کیما کیما مختلف پہاڑوں پر پھینک دو، ان کے سر اپنے پاس محفوظ رکھو اور پھر ان کو آواز دو، یہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے آئیں گے اور یہ اپنے سر آپ سے مانگیں گے، آپ سر پھینک دینا، ہر ایک کا سر ان کے ساتھ جڑ جائے گا اور یہ آپ کے سامنے پھر پرواز کرتے ہوئے فضا میں اڑ جائیں گے۔ تو یہ سارا منظر اسی طرح ہوا، قرآن مجید بتاتا ہے۔ میں ذرا یہاں پر ایک محبت کا نقطہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔